اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اوصیاء نبی اللہ، سلام ہو تم پر آل محمد، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہو۔ اوصیاء وصی کی جمع ہے، وصی یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے جڑنا، جیسے وصیت اللیل بالیوم، میں نے رات کو دن سے جوڑا۔ وصیت سفارش کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وصینا الانسان بوالدیہ حسنا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، کہ ہم نے وصیت کی، سفارش کی انسان کو اس کے والدین کے متعلق ان سے نیکی کرے۔ وصی راہ نبوت کا استمرار ہے، دوام ہے، تسلسل ہے، کہ موت جو ہے مرنے والے انسان اور غمزدہ لوگوں جو باقی پسماندگان ہیں ان کے درمیان فاصلہ ڈالتی ہے، مرنے والے کی حفاظت کی قدرت اور تصرف کا حق ختم کر دیتی ہے۔ بس موت کے بعد چیز کی حفاظت ہو، کوئی حفاظت کرنے پر قادر ہو، اس کو تصرف حاصل ہو تو وصیت کی ضرورت پڑتی ہے، کہ وصی ہو، وصیت کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ہے حفاظت کرنے والا جو میرے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، تو وصیت کی ضرورت ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیۃ، جو بھی بغیر وصیت کے مرے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 108۔ وصی اور موصی وصیت کرنے کے درمیان اور وصیت میں، وصی موصی جو وصیت کرنے والا ہے اور وصیت کے درمیان ہم آہنگی ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی عالم اپنی کتاب تصحیح کے لیے جاہل آدمی کو نہیں دیتا، بلکہ عالم کو ہی دے گا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا وصی ان کو بنائے گا جو حاملان قرآن میں سے ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کی اختیارات کی حدود کیا ہیں؟ وصی کے اختیارات کی حدود کا دائرہ وصیت کے لحاظ سے ہے۔ بس اگر موصی کہے کہ اتنی مقدار میں کتابیں لائبریری میں جمع کرا دو، بس اسی مقدار کو وصی جمع کرائے گا، نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کی خصوصیات: پہلی، وصی کے اختیارات کا دائرہ نبوت کے امور کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا؟ نبی تعلیم دینے آیا ہے، تزکیہ کرنے آیا ہے، تو وصی کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ وصی کتاب خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عالم ہو، یہ عالم ہونا ضروری ہے، اور تمام لوگوں سے عالم تر ہو، زیادہ عالم، زیادہ اسے کتاب خدا کے بارے میں معلوم ہو، کہ یہ حاملان کتاب میں سے ہیں، یہ کتاب کا بوجھ اٹھانے والے میں سے، ہم شکل قرآن ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا عالم ہے، کہ کہا کہ اہل البیت، ہم گھر والے ہیں، گھر والے باہر والوں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں، اہل بیت زیادہ جانتے ہیں۔ اور بعض احکامات، ایسا نہ ہو کہ بعض احکامات کو وہ نافذ کرے اور بعض کو ختم کر دے، جیسے حی علی خیر العمل کو نکال دیا، اذان اور اقامت سے بہت ساری چیزیں حرام قرار دی گئیں، جیسے نکاح مؤقت کو حرام قرار دیا گیا۔ تو وصی رسول خدا کی جو احکامات ہیں ان کو کم نہ کرے، کم زیادہ نہ کرے، کوئی چیز بڑھا دے، الصلاۃ خیر من النوم بڑھا دے، ٹھیک۔ بس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور امور نبوت اور رسالت ہے اور حکومت ہے، نبوت اور رسالت ہے۔ بس ہم معتقد ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شان میں وصی کی ضرورت ہے، اگرچہ رسول خدا کے بعد وحی شرعی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، شریعت والی وحی نہیں آتی، لیکن تعلیم دینا، تزکیہ کرنا، یہ رسالت کے امور میں سے ہیں۔ یہ ائمہ علیہ السلام بھی کرتے ہیں، وصی ہیں ائمہ علیہ السلام، کہ تعلیم دے، تزکیہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام زیارت اربعین کہتی ہے کہ امام حسین نے خون دیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے لوگوں کو گمراہی سے نکالیں۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت بھی وہی خلیفہ کرے جو تعلیم دے، تزکیہ کرے، کتاب الہی کا علم رکھتا ہو،
قرآن کی تفسیر اور تعویل بیان کرے، قرآن کی تفسیر اور تعویل بیان کرے، ٹھیک۔ بس محمد اور آل محمد علیہ السلام، محمد اور آل محمد علیہ السلام یہ حاملان قرآن ہے۔ بس آل محمد ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، کتاب خدا کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور پھر لوگوں کو تعلیم دینے والے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے وذریت رسول اللہ۔ ذریت مفرد اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذریت نہیں بکھرا ہوا، جب سورج طلوع کرتا ہے اور اس کا نور بکھر جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذرت الشمس ضرورا، سورج کی نور کی کرنیں بکھر گئی ہیں۔ ایک عطر کا نام بھی ضرورہ ہے، ضرورہ زال سے، کیونکہ اس کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ ذریت نسل کے معنی میں آتا ہے کہ آدمی کی نسل کو ذریت کہتے ہیں۔ ذریت رسول اللہ سے مراد اولاد اور نسل رسول خدا یعنی آل محمد علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام ہے۔ کمالات اور نقائص جسمی جو ہیں، جسمانی جو نقائص ہیں، اس کا وراثت یعنی انتقال از راہ وراثت علوم تجربی سے ثابت ہے کہ جو کمالات جسمانی ہیں، نقائص جسمانی ہیں، وہ وراثت سے ملتے ہیں، لوگوں کو بڑوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو بڑوں سے ملتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں بڑوں کی جانب سے ان کی اولاد کی جانب، ان کی ذریت کی جانب۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، انسان کو ماں باپ سے ملتی ہیں، اولاد کو ماں باپ سے ملتی ہیں، بہت ساری بیماریاں، رنگ ہے، نقائص ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، رنگ ہے، جلد ہے، قد و قامت ہیں، آنکھیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یا بیماریاں بہت ساری ہم سنتے ہیں کہ شوگر اس کی موروثی بیماری ہے، یا قلبی مرض، دل کا جو مرض ہے اس کی موروثی بیماری ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں اولاد کی طرف، ماں باپ کی طرف سے منتقل ہوتی ہیں، بہت سارے نقائص ماں باپ کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں، بہت سارے جسمانی کمالات ماں باپ کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح روحانی خصوصیات، فساد اور اصلاح وغیرہ بھی اولاد کی طرف ماں باپ کی جانب سے منتقل ہوتی ہیں۔ اگر برا تربیت کرنے والے ماں باپ، بری تربیت کرنے والے ماں باپ ہوں تو اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف العبد الصالح، کہ خداوند عالم صالح بندے کا جو جانشین بناتا ہے وہ صالح بناتا ہے، صالح بناتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یحفظ ولد المؤمن الا، کہ خداوند عالم مومن کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، مومن کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظام ہستی کی اعلیٰ ترین، کامل ترین ہستی ہیں، کامل ترین موجود ہیں، جو کامل دین بشریت کے لیے یہ ایسے کامل ہیں کہ دین بھی کامل لائے، دین بھی کامل لائے۔ بس احترام رسول خدا واجب ہے، اسی طرح ان کی اولاد کا احترام بھی واجب ہے۔ وہ اولاد کہ جس کے بارے میں کہا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر سوائے میرے رشتہ داروں کی محبت، میرے رشتہ داروں کی محبت۔ بس یہ مودت لازمی ہے، مودت لازمی ہے، بس محبت نہیں کہا، مودت کا ہے، مودت کا ہے۔ بس اکثر زیارات میں آیا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، ائمہ کی زیارات پڑھیں آپ، اس میں کیا آیا؟ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، سلام و آپ پر رسول خدا کے بیٹے۔ بس یہ ذریت رسول خدا۔ امام رضا علیہ السلام جب خراسان میں تھے، ایک روز مامون نے کہا کہ ابو الحسن ایک مطلب کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہماری اور آپ کی فضیلت ایک ہی ہے، کیونکہ ہمارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی رشتہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے آپ کے پیروکاروں کا اختلاف خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا اس بات کا جواب اگر مائل ہو تو میں بیان کروں،
اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، آپ بیان کریں۔ مامون نے کہا میرا ہدف یہ تھا کہ آپ کی نظر کو میں سمجھ سکوں، آپ بیان کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں اور تمہاری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہیں تو کیا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو منفی جواب دے گا؟ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا تم یہ فکر کرتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم سے رشتہ چاہیں گے، ہم سے رشتہ کرنا چاہیں گے؟ مامون خاموش ہو گیا اور سر نیچے کر دیا شرم سے اور کہا کہ خدا کی قسم تم لوگ ہم سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار آل محمد علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام ہیں۔ بس یہی ذریت رسول خدا ہیں، یہی ذریت رسول خدا ہیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی من صلبی، خداوند عالم نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں قرار دی ہے اور میری ذریت علی ابن ابی طالب کے صلب میں قرار دی ہے۔ مع فاطمہ ابنتی، علی ابن ابی طالب کی صلب میں قرار دی ہے میری بیٹی کے ساتھ، بہار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 144۔ اختیاری کمالات اور غیر اختیاری کمالات، یہ موضوع کے بہت سے کمالات انسان کے اختیارات سے جنم لیتے ہیں، انسان کے اختیارات سے جنم لیتے ہیں۔ بس انسان ان تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ چنے، صحیح فائدہ حاصل کرے، صحیح علم حاصل کرے، صحیح محنت کرے، مطلوب تک پہنچنے کے لیے وہ صحیح کوشش کرے، صحیح تلاش کرے، تبھی اسے اختیاراتی کمالات ملیں گے۔ ائمہ علیہ السلام ذریت رسول خدا ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے صحیح محنت کی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے، اتنی محنت کی ہے کہ وہ حقدار بنے اہل بیت علیہ السلام ہونے کے، نفس رسول ہونے کے، جان رسول ہونے کے، ذریت رسول خدا ہونے کے۔ اگر نہ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ مادی لحاظ سے جناب نوح علیہ السلام کے قریب ہے لیکن ذریت نہیں بنا، اہل نہیں بنا۔ قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 45-46، اس نے یہ کہا ہے کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل صالح نہیں۔ اس اختیاراتی کمالات میں محنت کی ضرورت ہے۔ ہاں غیر اختیاراتی کمالات منتقل ہوتے ہیں باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے، انسان کی طرف، لیکن اختیاراتی کمالات میں انسان محنت کرے گا۔ نوح کا بیٹا اگر محنت نہ کرے، کمالات حاصل نہ کرے تو وہ اہل سے نکالا جائے گا۔ خدا نے نکالا ہے اسے نکالا ہے، خدا نے منع کیا کہ اس کے بارے میں تم پریشان نہ ہو، بیٹے کے بارے میں تم پریشان نہ ہو، اس پہ عذاب حتمی ہو چکا ہے، عذاب الہی اس پہ حتمی ہو چکا ہے۔ بس ولایتی شناخت، ولایتی معرفت نجات کی ذمہ دار ہے۔ حقیقی ارزش، حقیقی قیمت ولایتی شناخت کی ہے۔ ہمارے پاس ولایتی شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ بس یہ حضرات آل محمد علیہ السلام رسول خدا سے تعلق رکھتے ہیں، معنوی محنت کی، اختیاراتی کمالات حاصل کیے ہیں۔ بس امیر المومنین ذریت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ کیونکہ علی علیہ السلام نے صحیح شاگرد بنے، صحیح معنوی طور پہ محنت کی اور اس مقام تک پہنچے کہ امام علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی علیہ السلام ہے۔ بس کوئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی طرح ہو، رسول کی جان ہو، وہ ذریت رسول خدا میں سے ہے۔ ہم کیسے ان کو ذریت رسول خدا سے نکال سکتے ہیں؟ جو جانے پیغمبر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملے کہ صلی اللہ، خدا کے درود ہوں اس پر،
اور اس خدا کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ صلوات کی تعریف کیا ہے کہ تمام قسم کی زیبائی بیان کرنا۔ صلوات یعنی تمام قسم کی زیبائی بیان کرنا۔ صلوات یعنی رحمت۔ خدا اگر صلوات کرے تو رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اگر صلوات کریں تو طلب مغفرت کرتے ہیں امت محمدیہ کے لیے، اور اگر انسان صلوات پڑھیں تو دعا ہے، یہ دعا ہے، دعا کرتے ہیں۔ بس محمد اور آل محمد سب سے بڑے معلم توحید ہیں، سب سے بڑے رہبر ہیں۔ صلوات ان کے لیے تحفہ ہے، صلوات ان کے لیے تحفہ ہے، اعلیٰ ترین شعار ہے مسلمانوں کا، جس سے پڑھنے والا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کے لیے پڑھی جائے اس کی بھی شان بلند ہوتی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم ناقص، وہ کامل ہیں۔ ہم جب صلوات پڑھتے ہیں تو ہم نہیں ان کے مقام کو بلند کرتے، بلکہ خدا کرتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم صلوات پڑھیں، درود پڑھیں ان پر، لیکن مقام جو بلند ہوتا ہے ہم ناقص نہیں کرتے بلکہ خدا کرتا ہے۔ بس اس کا صلوات کا نفع دو طرفہ ہے۔ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کا بھی خدا مقام بلند کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گروہ ہیں جو میری زیارت نہیں کر سکیں گے۔ ایک عاق والدین جس پہ ناراض ہو جائیں اور خود سے جدا کر دیں۔ دوسرا میری سنت کو ترک کرنے والا۔ تیسرا وہ ہے جو مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، یہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227۔ ابن حجر اسقلانی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ناقص صلوات مجھ پر نہ بھیجو۔ صحابہ نے سوال کیا کہ ناقص صلوات کیا ہے؟ فرمایا فقط یہ کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاں، رسول خدا نے کہا کہ ناقص صلوات یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔ پھر پوچھا صحابہ نے کہ کامل صلوات کیا ہے؟ کہا کہ کامل صلوات یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا نابی المودت میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434۔ صلوات میں مرزا اسماعیل دولابی فرماتے ہیں کہ صلوات میں پورے اصول دین ہیں۔ آیت اللہ بہجت بھی فرماتے ہیں کہ صلوات میں پورے اصول دین ہیں، یعنی توحید ہے، عدل ہے، قیامت ہے۔ اللہم میں توحید، عدل اور قیامت ہے، کیونکہ خدا ہی ہمارا مبدأ ہے، خدا ہی ہمارا منتہا ہے، معاد ہے، اور توحید کے ساتھ عدالت لازمی ہے۔ محمد نبوت، آل محمد امامت، ایک کامل دعا ہے، سب کچھ ہے اس میں سب کچھ ہے۔ بس ہم اس صلوات کے ذریعے بلند ہوں، ہم اس صلوات کے ذریعے ہمیں فائدہ ملے، اور خدا ان کے مقام کو بلند کرے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی دعات اللہ، سلام ہو تم پر محمد اور آل محمد، آپ خدا کی طرف بلانے والے ہو۔ دعات دائی کی جمع ہے، دائی اس میں فاعل ہے دعوت سے، اس کا مصدر دعوتن ہے۔ دعوت یعنی کسی کو بلانا، اس وقت تک بلانا کہ وہ متوجہ ہو جائے اور اس کی رغبت بلانے والے کی طرف ہو جائے۔ محمد اور آل محمد امت کو خدا کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو خدا توحید کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، توحید کی طرف بلانے والے ہیں، اور انہوں نے قربانیاں دیں، اپنی زندگی پیش کی تاکہ لوگ خدا وند عالم کی طرف، توحید کی طرف آئیں۔ انسان کا ہدف اخلاق الہی سے ہم شکل ہونا ہے، کہ فرماتے ہیں ائمہ علیہ السلام تخلقوا باخلاق اللہ، بہار کی جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 129 میں ہے کہ اخلاق الہی کے ہم شکل بن جاؤ۔ بس خدائی ہونا، الہی ہونا ہے۔ سفر ہمارا 2 قسموں کا ہے، سفر ہماری دو قسموں کے ہیں۔ ایک سفر اجباری ہے، چاہیں نہ چاہیں ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہگار لوگ جلال خدا سے ملاقات کریں گے،
نیک لوگ جمال خدا سے ملاقات کریں گے کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو رواں دواں ہے اپنے رب کی جانب تاکہ تو اس سے ملاقات کرے۔ ایک اختیاری سفر ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں ایک اختیاری سفر ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 99 کہ جناب ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی جانب تاکہ وہ مجھے ہدایت دے۔ بس خداوند عالم بھی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دینا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، خدا بلاتا ہے دار السلام کی طرف، سورہ یونس آیت نمبر 25۔ بس یہ حضرات خدا والا کام کرتے ہیں، مظہر دعوت خدا ہیں۔ خدا بلاتا ہے کہ خدا کس کی طرف بلاتا ہے؟ خدا اپنی طرف بلاتا ہے، دار السلام نہیں، اپنی طرف، توحید کی طرف۔ کہ ائمہ کی یہ دعا انت دللتنی الیک، کہ خدا تو خود اپنے آپ پر دلیل ہے، اور دعوتنی الیک، تو خود اپنی طرف مجھے بلاتا ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی طرف دعوت دینے والے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 نے کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، خدا کی طرف بلانے والے ہیں بِإِذْنِهِ، اذن الہی سے، سراج منیرہ، سراج و منیر ہیں، روشن چراغ ہیں۔ بس اس زیارت میں بھی آیا ہے کہ اِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ، تم سب خدا کی طرف بلاتے ہو اور اسی پہ دلیل ہو، اسی پہ دلیل ہو۔ بس خدا کی طرف دعوت موحد دیتا ہے۔ یہ دعوت اعلیٰ ترین دعوت ہے، احسن ترین دعوت ہے، خدا کی طرف بلانا۔ کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بالاتر قول کس کا ہو سکتا ہے؟ جو خدا کی طرف بلائے، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل انجام دے۔ نہیں، عمل سے بھی خدا کی طرف بلائے، قول سے بھی خدا کی طرف بلائے، بس اس کا قول، اس کا عمل سب سے اعلیٰ تر ہے، احسن تر ہے۔ بس خدا کی طرف دعوت سب سے بہترین نیکی۔ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 5 میں کہے کہ خداوند عالم مجھے ان میں سے قرار دے جو تیری طرف بلاتے ہیں، مجھے ان میں سے قرار دیں جو ایسے ہادی ہیں جو تجھ پہ دلیل ہیں۔ بس دعوت الہی دلوں کی حیات ہے، دلوں کو زندگی فراہم کرتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے کہ اے میری قوم ما لی ادعوکم، میں کیوں نہ بلاؤں، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 41 ہے کہ اے میری قوم میں تمہیں کیوں نہ بلاؤں اس نجات کی طرف، اور تدعوننی الی النار، تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں۔ یہاں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، لبیک کہو خدا کے لیے اور اس کے رسول کے، جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے۔ بس یہ دعوت خدا کی طرف دعوت ہے، اور یہ دعوت دلوں کی حیات ہے، روح کی حیات ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التوحید حیات القلوب، توحید دلوں کی زندگی ہے۔ بس محمد اور آل محمد معنوی زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ دعوت جو زندگی نہ دے اس سے بیزاری اختیار کرنی ہے ہم نے۔ تبھی آپ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم اس میں پڑھیں گے برئت اللہ من الائمہ، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں ایسے اماموں سے جو ہمیں بلاتے ہیں جہنم کی آگ کی طرف، بیزاری اختیار کرنی ہے ہم نے۔ اور دعوت الہی کا سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان ہے کہ یہ کہا گیا شہر دعیتم فیہ، ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کی طرف بلایا گیا ہے، توحید کی طرف بلایا گیا کہ توحید کے مہمان بنو۔ ضیافت اللہ کا طعام، کہ انسان اگر توحید کا مہمان بنے تو کرامت خدا ہے، انسان کریم بن جاتا ہے۔ 2 رکعت ظہر کی نافلہ کے بعد یہ دعا ہے اللہم اعزفنی باکرم کرامت، خدا میں مہمان بنا ہوں تیرا، اور میری اپنی کرامت کے ساتھ مجھے طعام فراہم کر، طعام تو کرامت والا دے مجھے۔ بس قرآن کریم خدا کے علاوہ دعوت کو دعوت باطل کہتا ہے، کہ خدا کے علاوہ جو دعوت دی جائے وہ دعوت باطل ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، جو وہ پکارتے ہیں خدا کے علاوہ وہ باطل ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 62۔
بس اس دعوت میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس خدا کی طرف دعوت میں کوئی نہیں شریک ہو سکتا، خدا واحد ہے، بس دعوت خدا کی طرف ہی دی جائے۔ جو شرک سے پاک ہے وہ خدا شرک سے پاک ہے، چاہے وہ شرک جلی ہو، چاہے وہ شرک خفی ہو۔ بس وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر خدا پر ایمان لانے والے شرک کی حالت میں کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا میں نہ ہوتا، اول خدا بعد تم۔ بھائی اول خدا ایسا اول ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اول خدا بعد تم، نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے تمہیں میرے لیے وسیلہ قرار دیا۔ یہ امام نے کہا، امام نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ کہا کرو کہ خدا نے تمہیں میرے لیے وسیلہ قرار دیا، نہیں یہ نہیں کہ تم نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، یا اول خدا بعد تم۔ خدا سے مقابلہ نہ کرو اس کا، بلکہ خدا نے اسے ہمارے لیے بھیجا ہے وسیلہ بنا کر۔ بس دعوت الہی بصیرت پر ہونی چاہیے، بصیرت پہ مشتمل ہونی چاہیے، کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، کل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کہہ دو ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں بلاتا ہوں خدا کی جانب بصیرت کی بنا پر، اور میرے پیروکاروں بھی اسی طرح بصیرت کی بنا پر دعوت دیتے ہیں۔ بس دعوت ہماری علمی جہالت سے، عملی جہالت سے محفوظ ہو۔ بس محمد اور آل محمد کی دعوت ہمیشہ خدا کی جانب ہے، اور انہوں نے اس حد تک دعوت دی کہ ہمیں پورے جہاں کو متوجہ کیا خدا کی جانب، اور ان کی دعوت عالمانہ ہے، وہ تزکیہ کرتے ہیں، وہ پاک کرتے ہیں۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔